الحمد لله الذي خلق فسوى. الحمد لله الذي قدر فهدى. الحمد لله وله الشكر كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وتعالى حمد شاكر ذاكر مخبت لربه الأعلى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه المجتبى ونبيه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ونجوم الدجى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قرآن میں دو ساتھیوں کا ذکر ہے. وہ ساتھی، ایک کو اللہ نے تھوڑا سا مال عطا کیا تھا، دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے دو بڑے بڑے باغات عطا کیے. باغ بھی ایسے کہ انگوروں سے بھرے ہوئے، اور اس میں کھجوروں کے درخت لگے ہوئے، درمیان میں کھیتیاں ہیں، پانی ان کو خود سیراب کرتا ہے. وہ جس کو اللہ نے یہ بے حساب عطا کیا تھا، وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا انا اکثر منک مالا واعز نفرا. میں ہر اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ماتحت لوگوں کے جو کام کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے تم سے بڑے بہتر ہوں. ودخل جنتہ وهو ظالم لنفسه. اور جب وہ اپنے باغات کو دیکھتا تھا، اپنے پہ ایک ستم ڈھاتے ہوئے یہ کہا کرتا تھا ما اظن ان تبید هذه ابدا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ شاندار قسم کے میرے باغات کبھی ختم ہوں گے. وما اظن الساعة قائمة. اور میرا نہیں خیال کہ یہ قیامت کے نام کی کوئی چیز آنے والی ہے. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا بھی، اگر میرا یہ قیامت کے بارے میں شک ہوا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، مجھے تو وہاں پر اس سے زیادہ بہتر ملے گا. اس کے اس گفتگو کو سن کر اس کے ساتھی نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سواک رجلا. نادان، کیا تم اس ذات کی ناشکری کر رہے ہو جس نے تمہیں خاک سے وجود بخشا، تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور تمہیں یہ پورا کے پورا وجود عطا کیا، آج اس کو بھول رہے ہو. تم بھولتے رہو اپنی نعمتوں میں مگن ہو کر. لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لیکن تمہارا مال و دولت زیادہ ہونا اپنی جگہ پر، لیکن میرا رب تو وہی ذات ہے، میں اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہیں کر سکتا. اس نے اپنے دوست کو سمجھاتے ہوئے کہا تم ان باتوں پہ اترانے کی بجائے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ. ایسا کیوں نہیں ہے جب تم اپنی اس ملکیت میں داخل ہوتے ہو، اس باغ میں داخل ہوتے ہو، تو وہاں پر داخل ہوتے ہوئے یہ کیوں نہیں کہتے ما شاء اللہ، اللہ نے کیا ہی خوب میرے لیے پسند کیا ہے. لا قوت الا باللہ، اس ساری چیزوں کی ہمت اور طاقت صرف اللہ ہی کی وجہ سے ہے.
تم اس اترانے کی بجائے رب کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ یہ اس کی نصیحتیں تھیں. وہ اپنے مالدار دوست کو سمجھا رہا تھا یہ ٹھیک ہے کہ میں تم سے مال و دولت میں کم ہوں، اولاد میں کم ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میرا رب، مجھے امید ہے کہ مجھے تم سے بہتر عطا کرے. ان یؤتینی خیرا من جنتک، مجھے تمہارے اس باغ سے بھی بہتر عطا کر دے اور تمہارے اس باغ کے اوپر اپنا عذاب نازل کر دے. یہ دو دوست ہیں، قرآن ان کو دو دوست کہتا ہے، دو آدمی کہتا ہے. یہ اس نے سنی انسنی کر دی. اس نے کسی عام شخص کی عام بات سمجھ کے اللہ نے اس تک اپنا پیغام پہنچایا تھا، اس نے انکار کر دیا. پھر کیا ہوا؟ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کے سارے پھل کو گھیر لیا گیا، ساری کی ساری آمدن کو جکڑ لیا گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا. وہ بندہ اپنے بیٹھ کے ہاتھ ملنے لگا، وہ سارے کا سارا برباد ہونے لگا. قرآن کہتا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں کوئی اس کے ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں تھا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، اسی طرح معاملے کا اختتام اللہ ہی کے لیے حق ہے. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا، وہ اللہ ہی سب سے بہتر عطا کرنے والا ہے. یہ عطا اس شخص کو کی گئی تھی، یہ نعمتیں اس کو ملی تھیں، لیکن ٹانگوں پہ چل کے یہاں پہ آنے والوں اسی طرح کی نعمتیں ہمیں بھی ملی ہیں. یہ بات کہنے اور سننے والوں سانس ہمیں بھی ملے ہیں. آج یہاں پہ اٹھ کے چل کے آنے والوں بہت سے بستر سے نہیں اٹھ پا رہے ہوں گے، بہت سے تمنا کر رہے ہوں گے ہم جمعہ کی نماز پڑھیں، لیکن چل نہیں پا رہے ہوں گے. بہت سے تڑپ رہے ہوں گے، بہت سے اس وقت ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آج جمعے کا دن ہے، بے ہوش پڑے ہوں گے. نعمتیں قرآن میں اس کے تذکرے اور ایک قصہ یہ لذت دینے یا لینے کے لیے نہیں ہے، اس کا مقصد ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تمہیں بھی تو ہر وہ چیز عطا کی ہوئی ہے یا اس کا کچھ حصہ عطا کیا ہے جو تم اسے مانگ رہے ہو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دو، لا تحصوها، تمہاری گنتی میں نہیں آ سکتی. ان الانسان لظلوم کفار، انسان ایسا ہی ستم ڈھانے والا ناشکرا ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پہ جو بھی نعمت ہے کہاں سے آئی؟ کیا اس کائنات کو ہمارے ماں باپ نے پیدا کیا تھا؟ اس فضا میں آکسیجن کس نے تیار کر کے دی؟ ایک شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہے، اس کے جسم کے اندر اتنے نظام چل رہے ہیں، کون چلا رہا ہے؟ اس ایک شخص کی ایک ہتھیلی کے اوپر سینکڑوں نہیں اربوں قسم کی مخلوق ہوتی ہے، اس کو کون پال رہا ہے؟ ان سینکڑوں کروڑوں اور اربوں جراثیم میں سے اس ایک وجود کے دوستانہ جراثیم، ان کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ان نقصان دہ جراثیم کو کون روک رہا ہے؟ اس جسم کا ایک نظام اگر ہل جائے، سارے عزیز ساری دوائیاں مل کر اس بندے کو نہیں بچا سکتی. وما بکم من نعمت فمن اللہ، کبھی احساس تو کرو اس باغ والے کی طرح اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں. ان الانسان لیطغی، مشکل یہ ہے انسان سرکشی پہ چل پڑتا ہے. کب چل پڑتا ہے؟ ان رآہ استغنی، جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں بے نیاز ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں میں سیٹ ہو گیا، میرے معاملات چلنے شروع ہو گئے. بیماری میں تڑپتا ہے، لیکن جب صحت ملتی ہے
نماز کے لیے پاؤں اٹھاتے ہوئے درد محسوس کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، جب مل جاتا ہے رب کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے حساب لگاتا ہے اتنا کم ہو جائے گا۔ ان رآہ استغنی، اللہ سے نوکری مانگتا ہے، جب مل جاتی ہے وہ نوکری، اس نوکری کی خاطر رب ہی کو بلا بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتا ہے، جب مل جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں پر کسی اور کے نام کا کڑا چڑھا دیتا ہے، اس کے کانوں میں کچھ ایسی ڈال دیتا ہے، ان کو کسی اور چیز سے منسوب کر دیتا ہے۔ ان رآہ استغنی، وہ اس وقت بہکتا ہے جب اپنے آپ کو بڑا سیٹ محسوس کرتا ہے، پھر اپنے مال کو، زائد مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی بجائے وہ حرام کاموں میں لگاتا ہے، برائی پہ لگاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ناشکری کر رہا ہوتا ہے جس طرح وہ باغ والے نے کی تھی۔ یہ بستی وہ ایک باغ تھا، ہمیں بھی اللہ نے ایک بستی عطا کی ہے جس کا نام پاکستان ہے۔ یہ بستی کسی نے ہمیں پلیٹ پہ رکھ کے پیش نہیں کی تھی، یہ وطن ہمیں بیٹھے بیٹھے نہیں ملا تھا، یہ مکاری سے نہیں ملا تھا۔ یہاں پر اس مسجد میں موجود لوگوں میں سے دوسری یا تیسری نسل ایسی ہوگی جو بتائے گی کہ ہماری بڑوں نے کیا قربانی دی تھی، ہمارے علاقے میں کتنی خواتین کی عزت لٹی تھی، کتنی بیٹیوں اور بیٹوں اور معصوم بچوں کو برچھی کے اوپر، نیزوں کے اوپر سر عام ماؤں کے سامنے قتل کیا گیا تھا۔ یہ اللہ نے ہمیں بھی تو ایک باغ عطا کیا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں ایک قوم بن کر، ایک امت بن کر، جس نام سے، جس کلمے سے ہم نے اس ملک کو مانگا تھا، بتائیے تو صحیح کیا نعرہ لگایا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لا الہ الا اللہ ہمارا اللہ سے وعدہ تھا، لوگوں سے وعدہ تھا، ہمارا اپنی ذات سے وعدہ تھا۔ وہ بستی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پہ عطا کی تھی۔ آج بھی ہندوستان میں بسے مسلمانوں کا حال تو دیکھیے، جب جس شہر پر وہاں کے غیر مسلموں کا دل کرتا ہے اٹھتے ہیں، فسادات کے نام پہ چڑھائی کرتے ہیں، کتنی عورتوں کو لوٹ کے لے کے جاتے ہیں، کتنے تاجروں کا ان کی تجارت برباد کر دیتے ہیں، کتنے مسلمان بیٹے اور بیٹیوں کو چاٹ دیتے ہیں، اعداد و شماری سامنے نہیں آ سکتے۔ ہم اس دیش میں اس خوف سے آزاد ہیں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، لیکن اس موقع کا کیا استعمال ہو رہا ہے؟ قرآن میں ایک آیت ہے، قرآن میں بڑی ہی سخت آیت ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا۔ کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفرا، اللہ کا کفر اور ناشکری کا ذریعہ بنا لیا ہے؟ نعمت اللہ کفرا، نعمت اللہ کفرا، اللہ کی نعمت کو کفر کا ذریعہ بنا دیا، اللہ کی نعمت کو نافرمانی کا ایک سبب بنا دیا۔ باپ کو اللہ نے دولت عطا کی، اس نے بچوں کے لیے اے سی لگا دیے، بچے اے سی میں سوتے رہے، فجر کی نماز نکل گئی، اللہ نے ان کو اچھی تعلیم عطا کی، اچھے اداروں میں جا کر بیٹیاں اپنے لباس آدھے کر بیٹھیں، اللہ نے ان کو معاشرے میں مقام عطا کیا، اس مقام کو انہوں نے دین سے دوری کا ذریعہ بنا لیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، اللہ نے ان کے خاندان میں خوشی کا موقع عطا کیا، بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں ہوئیں، انہوں نے وہاں پر ڈانس کروا دیا، میوزک بجا دیا، وہاں پر جو فضول خرچی تھی وہ کر دی۔ اور کیا ہوتی ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اللہ نے ان کو دیس عطا کیا، اس میں انہوں نے غریبوں پر ظلم ڈھا دیا، وہاں پر شریعت کا نام لے کر
اپنی حکومتوں اور اپنی وفات کو سمیٹ کر اس قوم کو بھکاری بنا دیا. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قوانین کو نافذ کرنے کی بجائے انگریز کا اور اس کے قانون کا عمل علم بردار بنا دیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری میں بدل دیا اور انہوں نے اپنی قوم کو بربادی اور تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. جہنم یصلونہا، یہ بربادی ادھر کرنے والے ادھر ان کو جہنم ملے گی. یصلونہا، اس میں داخل ہو جائیں گے. وبئس القرار، یہ بدترین ٹھکانہ ہے. وجعلوا للہ اندادا، انہوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے. اللہ نے قانون نازل کیے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی قانون بنائیں گے لیکن ہدایات ادھر ادھر سے لے کے آئیں گے. للہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک ہمسر صرف وہ نہیں ہوتا جس کو کھڑا کر کے پوجا کی جائے. اللہ کے ساتھ ہمسر اور برابر صرف وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے جا کے دھاگے باندھ دیے جائیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قتل کے بدلے قتل ہوگا یا قصاص ہوگا. ایک طرف یہ حکم ہے کہ زنا اس کی یہ سزا ہوگی. ایک طرف یہ اللہ کا حکم ہے کہ چور کی سزا یہ ہوگی. ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ معاشرہ اس طرف چلے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حدود کو چھوڑ کر اس کو قابل نفرت بنا کر اس کو پرانے دور کی باتیں کہہ کر اس کو قابل نفرت بنا کر اپنے قانون کھڑے کر دینا اور قانون پاس ہونے سے پہلے کہیں اور سے خفیہ ہدایات لے لینا، یہ بھی ندیت ہے، اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے. لیضلوا عن سبیلہ، ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا لیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹاتے جائیں. قل تمتعوا، قرآن کہتا ہے موج اڑا لو. تمتعوا، کچھ تھوڑا سا عرصہ ہے تمہارا، اس میں انجوائے کر لو. فإن مصيركم إلى النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہی کی طرف سے ہے. یہ اللہ کی نعمتیں مل جانا ایک طرف اللہ کی رضامندی ہے اور ساتھ ہی آزمائش ہے. جس دن انسان ان نعمتوں میں غرق ہو کر اللہ کو بھول بیٹھا، اللہ سے دور ہو گیا، رضامندی ختم ہو جائے گی، آزمائش عذاب کی طرف پیش قدمی بن جائے گی. کیسے بنے گی؟ اس بستی کو، آپ کا گھر بھی ایک بستی ہے، آپ کا محلہ بھی ایک بستی ہے، یہ شہر بھی ایک بستی ہے، یہ دیش بھی ایک بستی ہے. قرآن ایک بستی کی مثال دے کے سمجھا رہا ہے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں. قَرْيَةً، ایک بستی کی، كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وہ بڑی بے خوف تھی، بڑی مطمئن تھی. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، ہر طرف سے اس پہ رزق کی بارش ہوتی تھی. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار شروع کر دیا، ناشکری شروع کر دی، دین کو ظاہری حد تک بنا لیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو اس کے اعمال کی وجہ سے دو چیزوں میں مبتلا کر دیا. ایک طرف خوف اور ایک طرف بھوک، بیچارگی. پاکستان کے حالات کو اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیجئے. یہ قرآن ہمیشہ کے لیے نور ہے، ہمیشہ کے لیے ہدایت ہے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کیسا خوف ہے، کیسے بھکاری پن ہے، رزق کی کیسی گھٹن بڑھتی جا رہی ہے، سرمایہ دار اور تاجر کیسے پریشانی میں جاتے جا رہے ہیں. ہمارا وزیر اعظم ہو،
چیف آف آرمی سٹاف ہو یا مذہبی جماعتوں کے سربراہان بھی ہوں یا سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہوں، کس طرح بھکاری بن کے پورے دنیا کے خاص ملکوں میں جاتے ہیں، چند ارب ڈالر کی خاطر کون ہمارے ناک رگڑوا رہا ہے، اور کیسا خوف ہے پوری قوم پہ چھایا ہوا، اقتدار والوں پہ بھی اور جن پہ اقتدار کیا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے حق کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے، کوئی اللہ کی شریعت کی پامالی ہو یا انسان کی رسوائی ہو اکٹھا ہو کر چلنے کو تیار نہیں ہے۔ کیسا عجیب منظر ہے، 24 کروڑ لوگ ہیں اور ان کو صحت کی صحیح سہولتیں نہیں ملتی، خوراک خالص نہیں ملتی، وقتاً فوقتاً خوراک کی قیمتوں میں ہی اتار چڑھاؤ اتنا آتا ہے لوگوں کی چیخیں نکلتی ہیں۔ لباس الجوع والخوف، یہ کیوں آیا؟ یہ تو ہماری بستی وہ تھی جس کی نہریں پانی بہاتی تھیں، ہمارے کھیت سرسبز و شاداب تھے، ہماری زمینوں میں سے کیا کچھ نکلتا تھا، ہم اپنی خوراک ادھر ادھر سے منگوانے پہ مجبور ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو بھول کر ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ سیاسی نظام ہمیں کیا دے رہا ہے؟ یا ہمیں یہ نظام اللہ سے دور کرتا ہے یا اللہ کا مجرم بناتا ہے؟ ہم جن انتخابات میں جاتے ہیں اور آنے والے اور جن کو لے جایا جاتا ہے، یہ تو پہلے سے ایجنٹ ہوتے ہیں جو باقاعدہ ایجنڈا طے کر کے آتے ہیں، اپنی وفاداری کے عہد سائن کر کے آتے ہیں۔ ہم کن کے پیچھے لگے ہیں، کن کے خواب سجائے بیٹھے ہیں؟ اللہ کی خاطر ہماری زندگی کا کتنا حصہ گزرا ہے، اور اس غلیظ سیاسی نظام میں اور اس کی گفتگو میں ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی اس اجتماعی طور پر اللہ کی اس نعمت کو کتنا محسوس کیا ہے؟ ہم یہاں پر جب اکٹھے ہوتے ہیں، معمولی مخالفت پر بھی ہماری آنکھوں سے شعلے اگلتے ہیں۔ اگر کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر کسی کو گالی دے، ہم نسلوں تک بتائیں گے فلاں شخص مسجد میں گالی دیتا تھا۔ اگر کوئی شخص اس مسجد میں کھڑے ہو کر میوزک چلائے، کوئی برا منظر دیکھے، کسی کو دھوکہ دے یا یہاں پر جعلی نوٹ دے کے چلا جائے، ہم اس کے قصے عام کر دیں گے۔ یہاں پر ہم بڑے پرفیکٹ ہیں، بڑے مکمل ہیں۔ یہاں سے نکلنے کے بعد اگر اسی مسجد میں آج یہاں پر ایک تصویر لگا دی جاتی، کسی مرد کی ہی لگا دی جاتی، ساری مسجد نے اعتراض کرنا تھا مسجد میں تصویر کیوں؟ اگر خاتون کی لگا دی جاتی روڈ بلاک ہو جاتے، اور اگر خاتون کی تھوڑی سی ایسی لگا دی جاتی جس میں اس کا جسم نمایاں ہو، ٹوٹ پڑتے یہاں پہ لوگ، اسلام کے ٹھیکیدار دعوے دار آ جاتے۔ اس مسجد سے نکل کر جب دکانوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی تصویریں خواتین کی لگی نظر آتی ہیں۔ یہ جو ایمان ادھر تھا ادھر کہاں جاتا ہے؟ وہ جو یہاں پر صحیح نوٹ دیکھے جاتے ہیں، باہر جا کر پھٹے ہوئے نوٹ بہانے سے لوگوں کو کیوں چلا جاتے ہیں؟ وہ جو یہاں پر آ کر ایک سیکنڈ میوزک نہیں چلنے دیتے، وہ گھروں میں سالوں سے میوزک اور فلمیں کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ پورے کے پورے ایمان کو، اسلام کو نہیں سمجھ سکے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہاں پر آ کر اہل ایمان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن دل اندر سے مومن نہیں ہے۔ گھروں میں جائیں گے میوزک چلے گا، گھروں میں جائیں گے بے پردگی ہوگی، شادیاں کریں گے آدھی ہندوانہ ثقافت پہ ہوگی، رشتے طے کریں گے جہیز لیں گے، اور کاروبار کریں گے تو کسی نہ کسی طریقے سے دائیں بائیں سے سود کے چکر میں پڑ جائیں گے۔
وہاں پہ رزاق کی رزاقیت پہ یقین نہیں، وہاں پر اس بندے کی سادہ لوہی پر یقین ہے، گاہک ہاتھ میں آیا ہے، ٹھیکہ ملا ہے، کلائنٹ کو پتہ نہیں ہے، اس کو دغا دے دو۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اور جب مسجد میں ایک معیار ہے، دکانوں میں جا کے دوسرا ہے، مسجد میں ایک ہے، دفتر میں دوسرا ہے، تو پھر بتائیے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور کیا ہے، اور دھوکہ اور کیا ہے؟ اور یہ جو دھوکہ ہم نے لا الہ الا اللہ کے نام سے، اس نام سے ملک حاصل کرنے کے بعد کیے چلے جا رہے ہیں، اور جذبات میں آ کے کسی ایک شخصیت کی وجہ سے، کبھی کسی دوسری شخصیت کی وجہ سے، کسی ایک نعرے سے ہو کر اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہاں پہ بہت سے تاجر بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری دکان میں یا ساتھ والی دکان میں اصل مال کون سا ہے اور 2 نمبر مال کون سا ہے۔ وہ تاجر ادھر آ کر جب سنت کے مطابق نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ اپنی تجارتوں میں مل کر 2 دکاندار میں مل کے اسلامی نظام کیوں نہیں بناتے کہ ہماری دکان پر اور ساتھ والی دکان پر ہم گواہ ہیں 2 نمبر مال نہیں ملے گا۔ یہاں پہ ملازم بیٹھے ہیں، وہ اپنے دفتروں کی میزوں کے اوپر کیوں لکھ کر نہیں لگا سکتے کہ میں رشوت نہیں لیتا، میرا ساتھی بھی نہیں لے گا؟ رشوت کو خاموش ہو کر کیوں خاموشی سے قابل قبول بناتے جا رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا ہوتا ہے؟ من عمل صالحا فلنفسہ، جس شخص نے کوئی نیکی کر لی اس نے اپنے آپ کے لیے کر لی، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا کیا اس پہ وہ آ کے رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث میں نے پڑھی ہیں، جو آیات پڑھی ہیں، جو قرآن کا قصہ بیان کیا ہے، آپ کا اور میرا گھر ایک بستی ہے، اس میں ابھی نہریں چل رہی ہیں، رزق آ رہا ہے، کچھ آزمائشیں بھی ہوں گی، اس بستی کو بچا لیجئے، اس گھر کی فکر کر لیجئے، کسی ایک کے سانس کٹنے سے پہلے، اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے پہلے، کسی فرقے کی محبت میں نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں، اپنے گھر کو ناشکریوں سے بچا لیجئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آہستہ آہستہ وہاں پہ نازل ہونے لگتا ہے۔ اور عذاب کی شکل ضروری نہیں یہی ہو کہ سب کچھ برباد ہو جائے، عذاب کی ایک شکل، عام طور پہ اللہ کی شکل کیا ہوتی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس میں تدریجاً عذاب کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ایک نسل جوان ہوتی ہے، بے نمازی نسل، حرام کھانے والی نسل، حرام دیکھنے والی نسل، برائی کرنے والی نسل، وہ تعلیم بھی ایسی حاصل کرتی ہے، بڑا پیسہ ہوتا ہے، سیٹ ہوتے ہیں، سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار وہ لوگ عذاب ہی میں ہوتے ہیں۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے نماز کی توفیق ہی چھین لے؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہے کہ وہ پورے کا پورا گھر بے حساب رزق ہو لیکن دین سے دور ہو۔ مال تو کافر کے پاس بھی ہوتا ہے، اس مسلمان کے لیے الارمنگ ہے، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اللہ نے اس کو سانس عطا کیے ہیں، یہ جسم اعضاء عطا کیے ہیں، لیکن مال اور دولت عطا کیے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دور چلے جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں ناشکری سے بچا لے، اے اللہ ہم سب کو اپنا بندہ بنا لے، اے اللہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم لک الحمد، اللہم صل علی نبینا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو اس جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ جوتیاں اتاری جاتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہاں پہ کھڑے نہ ہوں، راستہ بند ہو جاتا ہے، صحن کے پیچھے سے راستہ ہے، اوپر چلے جائیں، اوپر جا کے نماز ادا کریں۔ آپ نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں پہ لوگ
باہر سے بھری ہوئی جوتیاں لے کے آتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا ویسے ہی نماز کے اور آپ کے بھی کسی انسان کے بھی شایان نشان نہیں ہے۔ اس لیے ہر جمعے جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان سے گزارش ہے لوگوں کا راستہ بند نہ کریں۔ اوپر مسجد کے 2 حصے ان کی سیلنگ مکمل ہو چکی ہے، صفیں بچھائی گئی ہیں، انشاءاللہ 1-2 ہفتے تک وہاں پہ ماربل بھی لگنا شروع ہو جائے گا اور بھی انتظامات بہتر ہو جائیں گے، لیکن راستے میں نہ کھڑے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیشکش ہوئی، اس پیشکش میں انسان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے اس کا احساس کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرض علی ربی، میرے رب نے مجھے پیشکش کی کہ آپ کو پوری مکہ کی وادی سونے سے بھر کے آپ کو دی جائے اور آپ اس کے مالک ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درخواست کی، اے اللہ ایسا ہو کہ مجھے آپ میرا معاملہ ایسا کر دیں، اشبع یوماً واجوع یوماً، میں ایک دن بھوکا رہوں، ایک دن مجھے پیٹ بھر کے کھانا مل جایا کرے۔ فَإِذَا جُعْتُ، جب میں وَإِذَا شَبِعْتُ شَكَرْتُكَ، جب میں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب مجھے بھوک میں رہنا پڑے تضرعت الیک، میں تیری طرف گڑ گڑاؤں، تیری طرف رجوع کروں۔ اچھا کھانا کھانے والوں کبھی ایسی اچھی بھوک تلاش کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کبھی سوچا ہے کہ مجھے بھی ایسے بھوک لگے اور پھر میرا رب مجھے عطا کرے، میں بھوک محسوس کروں تو رب کو یاد کروں، مجھے لقمہ ملے تو میں پھر رب کو یاد کروں، نہ ملے تو فریاد کروں، اور مل جائے تو اس کی حمد و ثنا کروں۔ اچھے اچھے ہوٹلوں پہ جا کے کھانا کھانے والوں کبھی اس بھوک کو بھی اپنی پلیٹ میں سجا کے اس کی بھی لذت لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری دعا جو صبح پڑھ لے اس نے سارے دن کا شکر ادا کر دیا، جس نے رات کو پڑھ لی، شام کو پڑھ لی، رات کا شکر ادا کر دیا۔ دعا میں عاجزی دیکھیں، تعلق دیکھیں۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ ما اصبح بی من نعمت، بندہ اٹھا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، چلا ہے، وضو کرتے ہوئے باہر آتے ہوئے دعا یاد آ گئی، اس کی زبان کہہ رہی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت، اے اللہ میرے پہ جو بھی نعمت ہے، جو بھی میرے پاس نعمت ہے، فمنک وحدک، اے اللہ صرف آپ ہی کی ہے، وحدک لا شریک لک، آپ اکیلے کی طرف سے ہے، آپ کے ساتھ کوئی اس میں شریک ہے ہی نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ ہی کی حمد و ثنا ہے، آپ ہی کا شکر ہی شکر ہے۔ بس یہ چھوٹے سے الفاظ ہیں، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر۔ یہ 10-11 الفاظ بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ لیا، دعائیں کرنے کا وقت ہے، ابھی دعا سے پہلے اس کو یہ ذکر یاد آتا ہے، بیٹھتا ہے، اس دعا کو اپنے تحیات میں پڑھے جا رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، دیکھتا ہے ایک معذور ٹانگ کٹا ہوا مانگ رہا ہے، اس کی زبان چلتی ہے اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ وہ دیکھتا ہے ادھر میری جیب میں پیسے بھرے ہیں، ادھر ایک روٹی کی خاطر میرے سے زیادہ عمر والا میرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ مجھ سے علم میں بھی آگے وہ بڑے محدود رہ گئے اور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ وہ غرور میں نہیں آتا، وہ یہ نہیں کہتا میں نے محنت کی تھی، میری ڈگری ایسی تھی، میں بڑا پلانر ہوں۔ وہ پلانر جب اللہ کا پلان نہ ہو سب کچھ فنا ہو جاتا ہے، وہ پلان کرنے والا ختم ہو جاتا ہے۔
وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک اور دعا، اس میں اپنی عاجزی سیکھیے، اللہ کی نعمتوں کا احساس سیکھیے، ربانیت سیکھیے، اس میں اللہ کی نعمتوں کا احساس کیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف جاتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا دیا، جس نے ہمیں پلا دیا. وکفانا، ہمیں پہنا دیا، ہمارے لیے ہر معاملے میں کافی ہوا. وآوانا، ہمیں ٹھکانہ دے دیا، کھلا دیا، پلا دیا، ہمارا معاملہ اپنے سپرد کر کے سنبھال لیا، ہمیں ٹھکانہ دے دیا. فکم، کتنے ہی ہیں، ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جن کا کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، جن کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے. ہمارے ہی مسلمان اسی دیش کے اندر، اسی شہر کے اندر، یہاں پہ ایسے بھی ہیں جو رات کو بھوکے سوتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں، جو لقمے لقمے کو ترستے ہیں، جو کوڑے میں سے اپنا کھانا چنتے ہیں ابھی بھی راتوں کو ایسے سوتے ہیں، گھر نہیں ہے، بستر نہیں ہے. ایسے بھی ہیں جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے، ایسے بھی ہیں جو تڑپتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں، اس دعا کی روشنی میں کبھی اپنی نعمتوں کا احساس کیجئے. کتنے ہی ایسے تھے جو رات کو سوئے، صبح میت تھے، رات کو سوئے، صبح اٹھ کے دوبارہ نہیں سو سکے. کتنے ہی ایسے ہیں جو رات کو تڑپتے ہیں کہ مجھے نیند آ جائے، نیند نہیں آتی. کتنے ہی ایسے ہیں جو سو جائیں تو ان کی آنکھیں نہیں کھلتی، بار بار سوتے ہیں. اللہ ہمیں اٹھا رہا ہے، جگا رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ٹانگوں پہ مسجد تک لا رہا ہے. جن کی کٹ گئی ان سے پوچھئے، جن کی آنکھیں چھن گئی ان سے پوچھئے. رب کی نعمتوں کا احساس کیجئے. یہ جو کان سنتے ہیں، ان سے گانے سننے والوں، اس کا حساب کیا دو گے؟ آنکھوں سے نگاہوں کی خیانت کرنے والوں، کیا اللہ کی نعمتوں کا شکر یہی ہے؟ اس جوانی میں یہ کڑے اور چھلے اور زنجیریں لٹکانے والوں، کس کے نام کی لٹکائی ہیں؟ امتن وسطا، درمیانی امت تھی. ہر فرد کے اوپر اللہ نے ایک ذمہ داری ڈالی تھی. پھر کیا جواب دو گے؟ یہ اللہ کی نعمتوں کا احساس کیجئے. ایک خلاصہ آج کے خطبے کا اور پوری زندگی کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے ساتھ ایک تعلق بنا لیجئے. آپ کی ملازمت، آپ کی ڈگری، آپ کی تجارت، آپ کا نام، آپ کا پیشہ، آپ کی جاب، آپ کا پروفیشن، آپ کی فیلڈ جو بھی ہے، قرآن کہتا ہے وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں اپنی آخرت تلاش کر لو. وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں اپنی آخرت تلاش کرو. اس گھر میں اپنی آخرت بناؤ، اس رزق میں، روٹی میں، جیب میں اپنی آخرت تلاش کرو. اس سانس میں اپنی آخرت تلاش کر لو، اس صحت میں اپنی آخرت تلاش کر لو، اس رزق میں، اس نام میں، شہرت میں آخرت کا سودا کر لو. اس جوانی میں، اس عمر میں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی آخرت تلاش کر لو. لا الہ الا اللہ کے نام سے جو ملک حاصل کیا تھا، اس کے باشندوں اپنی آخرت اس دیش میں تلاش کر لو. اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں آخرت کا متلاشی بنا دے. اے اللہ ہمیں آخرت عطا فرما دے. لا الہ الا اللہ کا جو نعرہ لگا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھیں. اس کے بعد بہت سے لوگوں نے شاندار اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، کام کرنے والے کیے جا رہے ہیں. نسل نو کو لا الہ الا اللہ کا مفہوم بتانے کے لیے، اس نسل کو جو انڈین گانے اور فلمیں دیکھ کے انہی کے طرز پہ چلتی ہے، ان بچوں کو جو ایسے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ انہی غیر مسلموں کی ثقافت دکھائی جاتی ہے، انہی کے فلمی ہیروز ہمارے بچوں کی نگاہوں میں سجے ہوتے ہیں، انہی کے طرز پہ ہماری بیٹیاں ڈانس سیکھتی ہیں. اس بربادی سے نکالنے کے لیے، لا الہ الا اللہ کا پھر پیغام عام کرنے کے لیے مسجدوں کو متحرک کیجئے. اس مسجد میں بھی لا الہ الا اللہ سائیکل ریلی اور اسی طرح بچوں کی جو کھیلیں ہیں وہ ہوں گی. 13 اور 14 اگست کو یہ معاملات چلتے رہیں گے. بچوں کے لیے 20 سے 25 کھیلیں تیار کی ہیں، جو کھیل بھی ہیں اور آیت کی روشنی میں بچے ان آیات سے سبق بھی سیکھیں گے. کہیں نیکی کی تلاش ہے،
کئی گھروں میں سے شیطان کو نکالنا ہے، کہیں شیطان کی وکٹ گرانا ہے، وہ بچوں کو بھی بھیجیے، اس کی باقاعدہ مسجد کے آفس میں یا مسجد کے لنک پر رجسٹریشن کروا لیجئے۔ 13 اور 14 اگست کو وہ لا الہ الا اللہ ان بچوں کو بتانا ہے، مسجدوں میں لانا ہے۔ انگریز کے مقابلوں میں سب سے زیادہ جس طبقے نے مار کھائی تھی، جس کو توپوں کے سامنے باندھ کے پرخچے اڑا دیے گئے تھے، وہ علماء کرام تھے۔ تحریک آزادی میں جہاں پہ اجلاس ہوتے تھے وہ مسجدیں تھیں۔ وطن بننے کے بعد مسجدیں جشن آزادی سے لا تعلق کیوں ہوئیں؟ اس جشن کو شریعت کی روشنی میں، شریعت کے احکامات کے مطابق پیغام کو آگے بڑھانے میں ان اپنے اپنے محلے جہاں جہاں سے آپ ہیں وہاں کے امام حضرات سے جا کے کہیں کہ جاگیے، مسجدوں کو متحرک کیجئے، ان کو مرکز بنائیے۔ مرکز صرف ایک مولوی کی ذات کی خدمت سے نہیں بنتا، بلکہ ہر معاشرے کے ہر طبقے کو اس کے ساتھ شامل ہونا ہوگا۔ آپ لوگوں سے بھی، خواتین سے بھی، خواتین کے لیے بھی وہ کھیلیں ہوں گی، جو والدین آئیں گے ان کے لیے بھی الگ کھیلیں ہوں گی، بڑی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہوں گی۔ مقصد یہی ہے کہ ہم جس دن اللہ نے ہمیں آزادی عطا کی اس دن ہم پٹاخے چھوڑ رہے ہیں، شرلیاں چلا رہے ہیں، آتش بازی کر رہے ہیں، روڈوں کے اوپر جو ہر قسم کی بیہودہ آواز نکالتے ہیں۔ یہ کون سی تہذیب ہے؟ اسلام تو دور کی بات، انسانی تہذیب ہی یہ نہیں ہے۔ ایسے پٹاخہ اور جو باجے بجانے والوں کے مقابلے میں مسجدیں نکل کے روڈ پہ کھڑی ہو جائیں، نوجوانوں کو تلقین کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ خاموش ہو کے گزر جاتے ہیں، وہ آپ کے کان میں سب کچھ کر کے جاتے ہیں۔ تبلیغ کا وقت ہے، پیار محبت سے سمجھانے کا وقت ہے، ان موقعوں سے فائدہ اٹھائیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو لا الہ الا اللہ اور مسجد ریس اور مسجد جو سارے کے سارے مقابلہ دوڑ پروگرام ہیں، ان کا جو میں نے ذکر بنیادی طور پہ اس کا مقصد ہے بچوں کو قرآن کریم سے اور ان کی آیات سے جوڑنا ہے اور ان کو پیغام دینا ہے۔ یہیں پر دوسری اہم چیز کہ اس دیس میں شجرکاری کے حوالے سے باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہمارے شہر میں خاص طور پہ رواج ہے کہ سیڑھی درخت لگائے، سیڑھی نے جو لگا دیے وہ ان کا اپنا حساب ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو یہ دعوت ہے اس مسجد رحمت اللہ عالمین کی طرف سے انشاءاللہ تعالی 14 اگست سے لے کے 15 ستمبر تک پورا مہینہ 1000 درخت لگائے جائیں گے۔ ایک ٹیم بنائی گئی ہے، درخت منگوائے جا رہے ہیں، پتوکی سے پھلدار پھولدار جتنے درخت ہیں سایہ دار، وہ جہاں جہاں پہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ میری دکان کے سامنے جگہ ہے، اسکول ہے، کوئی مسجد ہے، راستہ ہے، یہاں پہ درخت لگنا چاہیے، میں وہاں پہ رہتا ہوں، گزرتا ہوں، میں اس کی رکھوالی کر لوں گا، ہمیں اس جگہ کی ویڈیو لوکیشن یا تصویر بنا کے بھیج دیجئے، اور یہاں سے آ کے ہماری ٹیم جائے گی وہاں پہ جا کے لگا دے گی۔ یا اگر آپ سمجھتے ہیں میں خود لگا سکتا ہوں، رکھوالی کر سکتا ہوں، ایک درخت یہاں سے لے جائیں، اس کو جا کے لگا دیں، اس کی ویڈیو اور تصویر بنا کے بھیج دیں۔ درخت جو چنے گئے ہیں وہ 6 فٹ یا 8 فٹ کے ہیں، تاکہ چھوٹا درخت جلدی ضائع ہو جاتا ہے، اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ یہ درخت اگلے سال اور اگلے سال تک 2 سالوں تک بھرپور انشاءاللہ سایہ دے رہے ہوں گے، اور یہ صدقہ ہے۔ اپنی زندگی اور اپنی صلاحیت کو ایسا ہی صدقہ بنا لیجئے، اللہ کے حضور اپنی ہر صلاحیت کو پیش کرتے رہیے، اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں رحمت کا قافلہ بنا دے۔ اے رب کریم جتنی بھی نیکیاں ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ ان کو حقیقت بنا دے۔ اے اللہ ہماری کی گئی یا سوچی گئی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے وطن پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ یہ جو نظام ہے اسلام کا غدار نظام ہے، اس کو چلانے والے زیادہ تر اسلام سے غداری کر رہے ہیں، یا اللہ ایسے غداروں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازی حکمران عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نمازیوں میں سے حکمران نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری بیوروکریسی کو نمازی بنا دے، جو نمازی ہیں ان کو ہماری بیوروکریسی بنا دے۔ اے رب کریم ہماری عوام کو بھی صحیح معنوں میں جو دیندار ہوں ان کے پیچھے چلنے والی عوام بنا دے۔ اے رب کریم جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ہم اس سے لا تعلق ہیں، یا اللہ ہمیں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو خوف ہے، جو بے چینی ہے، اے اللہ جو بھوک بڑھ رہی ہے، اے اللہ ہمیں اب اس عذاب سے نکال لے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس میں لا الہ الا اللہ کا مظہر اور مناظر دکھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہاں کی مسجدوں کو فرقوں کی نہیں لا الہ الا اللہ والی مسجدیں بنا دے، یہاں کے علماء کو لا الہ الا اللہ والے علماء بنا دے، یہاں کے عوام کو لا الہ الا اللہ والے عوام بنا دے۔ اے رب کریم ہمارے تمام مریضوں کی اے اللہ ان کو صحت ان کو واپس لوٹا دے، اے اللہ ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے رب کریم ہمارے جتنے بھی مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے پیارے بزرگ محمد حسین یہاں پہ بیٹھتے تھے، محبت سے بیٹھتے تھے، ملتے تھے، یا اللہ وہ اپنی قبر میں اتر چکے،
یا اللہ ان کی قبر کو نور کی قبر بنا دے، رب کریم اس کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ان کی اس محبت کو، مسجد سے جو محبت کرتے تھے وہ قبول فرما، ان کے بیٹوں کو ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، ان کے بیٹے جو یہاں پہ موجود ہیں اللہ ان کو ایسی دعاؤں کی توفیق عطا فرما کہ ان کے باپ کے درجات روز بروز بلند ہوتے رہیں۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے گھروں میں سے جہنم کی آگ بجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میوزک کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں اور ماؤں کو، یہاں پہ بیٹھی بیٹیوں کو، اے اللہ اپنے گھر والوں کو صحیح معنوں میں دین پہ چلانے کے لیے بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب